ज़िंदगी की दौड़ में हम इतना आगे निकल चुके हैं, बहुत सारी मुश्किलें हमने खुद अपने लिए शुरू कर रखी हैं और इन वजूहात में से एक वजह फजूल खर्ची और बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं कि जिनके बगैर ज़िंदगी हम बआसानी गुजार सकते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी के 3 शोबे देखूं, एक है हमारा पहनना, एक है हमारा खाना और एक है हमारी बच्चों की तालीम और तरबियत। हमारा कोई फैसला हमारा फैसला नहीं है, सामने वाले घर में रहने वाले का फैसला है, हमारे दफ्तर में काम करने वाले का फैसला है, हमारे दोस्त का फैसला है। इसराफ वो चीज़ है कि जो ज़रूरत चीज़ की है लेकिन उसकी हद से बाहर निकलना, खाओ और पियो लेकिन इसराफ मत करो, क्योंकि इसराफ करने वालों को अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखता। मुझे तो लगता है ये आयत होटलिंग वालों के लिए, हर शोबे के लिए। जी देखें, अभी नहीं खाओ पियो तो इसी में देखें, वो हमारा एक बहसीयत एक कौम एक मजाज बन चुका है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने तुम्हारे दरमियान दर्जे पैदा कर दिए हैं ताकि तुम एक दूसरे से फ़ायदा उठा लो। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि दो बंदे एक जैसे मेयार पे हो जाएं। तो जब हम अपने ऊपर के मेयार की तरफ देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे अंदर पैदा होगी वो नाशुक्री है। ये फजूल खर्ची की बजाय नादरीन अपने अल्लाह के अकाउंट की तरफ तवज्जो करें, फजूल खर्ची कम करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। ज़िंदगी की दौड़ में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि बहुत सारी मुश्किलें हमने खुद अपने लिए शुरू कर रखी हैं और इन वजूहात में से एक वजह फजूल खर्ची और बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं कि जिनके बगैर ज़िंदगी हम बआसानी गुजार सकते हैं, लेकिन उन ख़र्चों को हमने ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। तो इस्लाम ने इन चीज़ों से मना किया है। अगर हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करें तो अपनी ज़िंदगी भी आसान कर सकते हैं। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे कि फ़जूल खर्ची ने हमारी ज़िंदगी कैसे मुश्किल बना दी। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब इंजीनियर सुहेल रियाज़ साहब तशरीफ़ फरमा है। हम उनसे पूछते हैं कि ये इस मौजू को किस तरीके से देखते हैं कि ज़िंदगी को सुहेल भाई कैसे मुश्किल बना दी है फजूल खर्ची ने। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने ज़िंदगी का हिस्सा बना रखा है कि जो पहले नहीं थी और अब हमने उसको एक स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए या किसी और वजह से हमने उसको ज़िंदगी के हिस्सा बना लिया, लेकिन हम मुश्किलों में फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारूकी साहब, ये आपका जो सवाल है और आपका जो मौजू है, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक ऐसा, मैं ऐसे कहूँगा कि दुखती रग या एक ऐसा शोबा है जिसने आज की जो ये दौड़ है या एक दूसरे के साथ जो मुकाबला है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जीर्ण हुई है और लोग आज रोटी के हाथों भी तंग हो गए हैं। ये बिल्कुल वही बात है। और फ़ारूक साहब, मैं अगर हमारी ज़िंदगी के 3 शोबे देखूं जो कि मोटे मोटे किस्मों में इसको तकसीम कर दूं, एक है हमारा पहनना, सही, एक है हमारा खाना और एक है हमारी बच्चों की तालीम और तरबियत। ये 3 मोटे या वाज़े शोबे हैं जो कि हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। अपना पहनना हम देख लें, आज हमारा कोई फ़ैसला हमारा फ़ैसला नहीं है। हमारा फ़ैसला हमारे सामने वाले घर में रहने वाले का फ़ैसला है, हमारा फ़ैसला हमारे दफ्तर में काम करने वाले का फ़ैसला है, हमारा फ़ैसला हमारे दोस्त का फ़ैसला है। मिसाल के तौर पर, मैं कोई कपड़ा पहनना चाहता हूँ तो मैं ये देखूँगा कि मेरे जो दोस्त कपड़े पहन रहे हैं वो किस ब्रांड के हैं। हालांकि ब्रांड बुरी चीज़ नहीं है, देखना ये चाहिए क्या मेरी जेब मुझे इस बात की इजाज़त देती है। अब मिसाल दे रहा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे उनकी तालीम के अखराजात भी पूरे करने हैं। जो मेरा दोस्त है वो अभी शादीशुदा ही नहीं, उसकी ज़िंदगी के अखराजात ही नहीं, लेकिन वो अगर पैसा अपना ब्रांड पे खर्च रहा है तो मैं सिर्फ उसकी देखा देखी कि इसका बराबरी कर लूँ, मैं भी ब्रांड की तरफ भाग रहा हूँ। उसके बाद आ गया कि फिर सूट पे सूट वो बना रहा है तो मैं उसकी मुकाबलाबाजी में या अपने आसपास के लोगों को नीचा दिखाने के लिए या वाह वाह कराने के लिए मैं भी सूट पे सूट बना रहा हूँ। जबकि हालत ये है कि जो पहले सूट बनाए थे वो अलमारी में पड़े हैं, उनकी बारी नहीं आ रही। 2-2 साल से कपड़े ऐसे पड़े हैं जो ना मैंने पहने और ना उम्मीद है कि आइंदा अगले 2 साल में पहनूंगा और ना मैंने वो किसी को दिए। और मैं अपनी जेब पे बोझ डाली जा रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं लोगों को दिखाना है कि मैं बहुत अमीर हूँ और मैं खर्च कर रहा हूँ। इसमें 2 चीज़ें और भी हैं जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम देखते हैं। फजूल खर्ची को इसराफ क्या कहा जाता है और इसी तरह तब्ज़ीर भी लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है।
تو اس کا آپ کی نظر میں کیا فرق ہے؟ جی دیکھیں فاروقی صاحب، جو اسراف اور تبذیر، یہ ہماری جو اگر ہم یہ عام فہم میں سنیں تو ہمیں یہ ایک ہی چیز لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اسراف وہ چیز ہے کہ جو ضرورت چیز کی ہے لیکن اس کی حد سے باہر نکلنا۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کے لیے ایک پرس کا ہونا جس میں اپنی ضروری اشیاء رکھ لے وہ ضروری ہے، لیکن وہ یہ پرس جو کہ چند ہزار میں آ سکتا ہے خوبصورت اس کی شخصیت کے مطابق، اس کو چھوڑ کے صرف اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں یا لوگوں پہ اپنا وہ اثر جمائے وہ ایک مہنگے برانڈ کا لیتی ہے 1.5-2 لاکھ کا، تو یہ اسراف ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ آیت ہوٹلنگ والوں کے لیے جو روزانہ باہر جا کر اور مہنگے مہنگے ہوٹلنگ کے لیے جاتے ہیں، ہر شعبے کے لیے۔ جی دیکھیں ابھی نہیں کھاؤ پیو تو اسی میں دیکھیں وہ ہمارا ایک بحثیت ایک قوم ایک مزاج بن چکا ہے۔ مزاج اب اسراف ہی دیکھیں، حد سے کراس کیا تو اسراف ہو گیا۔ اب تبذیر، دیکھیں پرس ضرورت تھی لیکن ضرورت پہ زیادہ خرچ کیا گیا تو اسراف ہوا، لیکن تبذیر ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تبذیر وہ چیز ہے جس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور بیجا خرچ نہ کرو کیونکہ بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب تبذیر کا آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک شادی ہے، دیکھیں شادی پہ نکاح کی تقریب ہونی ہے، ضرورت ہے، ولیمہ ہونا ہی ہونا ہے، اللہ کا اور اس کے نبی کا حکم ہے، لیکن 2-2 کلومیٹر سے سڑکیں سجائی گئی ہیں، ایک 2-2 ہفتے پہلے گھر پورا برقی کمکموں کا مجموعہ بن چکا ہے اور آتش بازی کی جا رہی ہے۔ یہ چیزیں تبذیر ہیں کیونکہ ان کے بغیر بھی شادی کی جا سکتی تھی۔ اب میں نے جس طرح قرآن مجید کی آیت بولی ہے کہ جس میں کہا ہے کہ شیطان کے بھائی ہیں، اب دیکھیں شیطان مسلمان کا بھائی ہے، اب اس کو یہ کام کرنے کی صورت میں اس کو شیطان کا بھائی کہہ دیا گیا۔ اصل بات کیا ہے؟ شیطان کا بھائی یہ ہے کہ شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کے درمیان دشمنی ڈلواتا ہے، عداوت ڈلواتا ہے۔ کیسے؟ بغض اور عداوت کے ذریعے۔ اب مثال لیں، ایک بندے کے بچے کی یا بچی کی شادی ہے اور 10 دن سے فنکشن جاری ہے، مایوں، اپٹن، مہندی، ڈھولکی، قوالی اور انواع اقسام کے فنکشن جاری ہیں، اور ان میں زرق برق لباس اور مختلف قسم کی تقاریب، میوزک کے اہتمام اور 25 ڈشیں کھانے کی پک رہی ہیں۔ اب اسی کے ملازمین ہیں، کسی کی بیٹی اس لیے گھر بیٹھی ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو 3 کپڑوں میں بھی رخصت کر دے۔ ویسے سہیل بھائی، جتنی اب ایک دلہن کا سوٹ جتنے میں آتا ہے نا، کچھ سال پہلے اتنے میں پوری شادی ہو جاتی تھی۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ بھی مقابلہ بازی کا ہی شاخسانہ ہے۔ نہ صرف مقابلہ بازی کا بلکہ میں پچھلے دنوں ایک شادی تھی اس کے اوپر یہ بات بڑی عام تھی کہ جی وہاں جو خواتین گئیں انہوں نے کہا کہ جی ہر خاتون کے پاس 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ کا پرس تھا اور دلہن کا جو لہنگا ہے وہ 30 لاکھ روپے کا تھا۔ ہم نے تو بڑا سادگی سے بنایا ہے، 30 لاکھ سے تو لہنگا شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں 30 لاکھ روپیہ وہ بھی ایک دن کے لیے۔ اللہ، اس کے بعد چلیں بہت ہو جائے گا نا، میں کہتا ہوں کہ کسی ایک آدھی شادی پہ بھائی کی یا بہن کی شادی پہ وہ استعمال ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد میک اپ 10 لاکھ روپے کا میک اپ، ایک دن کا میک اپ 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے۔ یہ اصل میں ہے کہ قرآن مجید میں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان کے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی تباہی آتی ہے نا تو اس کے بڑے لوگ جو سے ہوتے ہیں ان کی عادات خراب کر دیتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی پھر نیچے والے لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، ایک رد عمل آتا ہے اس کا، جس سے ہوتا کیا ہے، لوگ یہ کام تو کر نہیں سکتے لیکن اس کی خواہش شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کی بچیاں بیٹھی گھر میں بوڑھی ہوتی ہیں، اور شیطان کے بھائی کیا ہوتا ہے، آپس میں بغض و عداوت آتی ہے، لوگ پھر طبقات میں تقسیم ہوتے ہیں جس سے ایک دوسرے کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ایک فضول خرچی سے جو کہ جس کی ضرورت نہیں تھی۔ بھائی یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ مالک ہے اس کا ملازم ہے، وہ دیکھیں میری بچی جوان ہے، میرے ملازم کی بچی بھی جوان ہے، وہ اپنی بچی کی فکر کر تو رہا ہی ہے لیکن ساتھ اپنے ملازم کی بچی کی فکر کریں۔ مجھے بتائیں کیا کبھی بغض اور اناد ہو سکتا ہے وہاں پہ، حسد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جب اتنی مہنگی شادیاں ہو رہی ہیں تو وہ بچیاں اسی تقریب میں غریب کی بچیاں بھی آئی ہوتی ہیں، وہ حسرت بری نگاہوں سے اور وہ ہا ہو نکلتی ہیں ان کے دلوں سے، اور وہ کہتی ہیں کہ ہماری اس طرح کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، اور پھر ان کے والدین پر وہ بوجھ رہتا ہے کہ
کاش ہم بھی اس طرح کی خواہشات بچوں کی پوری کر سکتے، لہذا وہ ہوتی نہیں ہے، تو ایک کمپلیکس کا شکار ہوتی ہے ایک پوری قوم، بلکہ پورا طبقہ ایک جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے۔ مجھے جو بات سمجھ آتی ہے نا اسراف اور تبذیر میں، ایک عام سی مثال میں، وہ یہ ہے، اسراف یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا ایک پنکھے سے ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، ہم ایک پنکھا چلا لیں، لیکن ہم نے 2 چلائے ہیں، یہ دوسرا جو چلایا یہ اسراف ہے، ہمیں ضرورت ہے لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال کی، لیکن ہم باہر چلے گئے ہیں، یہ پنکھے دونوں چل رہے ہیں، یہ تبذیر ہے، صحیح، یعنی کوئی کام نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے تبذیر اور اسراف یہ بھی ہے کہ آپ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو تو آپ ڈھونڈتے پھریں اور سوچیں، گنیں کہ میں کیسے نکالوں، اس میں سے بڑا مشکل ہے، لیکن جب آپ نے فضول خرچی کرنی ہو تو لاکھوں اڑا دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بالکل صحیح، یہ بھی ایک اسراف اور تبذیر ہے کہ جب آپ ادھر خرچ کریں اس میں توفیق ہی نہیں ہوتی بندے کو کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جن کو عادت ہوتی ہے وہ بے حساب ہی خرچ کرتے ہیں، اور ان کو 1 روپیہ بھی ادھر خرچ کرنا فضول خرچی میں ایک پہاڑ نظر آتا ہے۔ یہ اپنی اپنی ایک طبیعت بنانے کا، ایک بندہ جو بھی طبیعت بنا لے گا ویسی بن جائے گی، لیکن ہمارا قومی مزاج جو ہے وہ یہ اسراف اور تبذیر کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی مشکل ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے روزمرہ زندگی میں اسراف اور تبذیر جو ہے وہ آپ کی نظر میں کیا اثر انداز کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، اب ہماری روزمرہ زندگی میں ہم اپنا دیکھیں لائف سٹائل، ہمارے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ قریب لوکیلٹی کا ایک اسکول ہے، لیکن اور اچھی تعلیم بھی ہے وہاں پہ، اور قریب بھی ہے، جانے آنے کنوینس کا بھی کوئی خرچ نہیں ہے بالکل، لیکن ہم دیکھتے ہیں سامنے والے کا جو بچہ ہے اسکول، وہ جا رہا ہے کسی شہر کے مشہور اور مہنگے اسکول میں، ہم ان کی دیکھا دیکھی اپنے بچے کو وہاں داخل کرا لیتے ہیں، حالانکہ اس کی فیس دینے کی اہلیت نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر اس کے لوازمات ہیں، اب بچے کو دور چھوڑ کے آنا، اس کا بچہ جا رہا ہے گاڑی میں، ہم پھر بینکوں سے قسطوں پہ گاڑیاں لے لیتے ہیں، پھر وہ پیٹرول لگا کے اس کو چھوڑنے جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں، یہ ہماری زندگی پر منفی اثر ڈالتا ہے، ہماری زندگی پریشان ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں کھانے پینے میں، ہوٹلوں سے آرڈر کیے جا رہے ہیں، عام فری ہوم ڈلیوری کے نام پہ گھر پہ لوگ کھانے منگواتے ہیں، جو کہ 3 گنا قیمت خرچ کر کے بھی انسان وہ کھانا نہیں کھا سکتا جو کہ گھر میں پکے کھانا خود بھی کھا لے اور ملازموں وغیرہ کو بھی کھلا دے، پھر بھی اتنی رقم خرچ نہیں ہوتی۔ لیکن ہم صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے یہ آرڈر یہ کروایا ہے، ہم نے آرڈر یہ کروایا ہے، ہم تو یہ کرتے ہی نہیں، ہم تو شام کا کھانا بناتے ہی نہیں، ہم تو ناشتے میں یہ کرتے ہی نہیں، ہماری تو باہر سے یہ آتا ہے، ہم تو یہ لے لیتے ہیں، یا ہم نے اپنا اس کو ایک سٹائل ہی بنا لیا ہے کہ لوگوں کی ہر بات میں نمودن نمائش اور لوگوں کو نیچا دکھانا کہ ہم آپ سے بہتر ہیں۔ تو اس چیز نے پھر کیا کیا ہے؟ اس چیز نے کیا یہ ہے کہ ہماری وہ جیب جو کہ ہماری، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حیثیت پیدا کی ہے، حیثیت آپ کی اور ہے، میری اور ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جب ہم ماں کے پیٹ میں 4 ماہ گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر اور ہمارا مال یا ہمارا رزق لکھ دیا۔ اب جب انسان اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان درجے پیدا کر دیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لو، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 بندے ایک جیسے معیار پہ ہو جائیں۔ تو جب ہم اپنے اوپر کے معیار کی طرف دیکھیں گے تو سب سے بڑی چیز جو ہمارے اندر پیدا ہوگی وہ ناشکری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب بندہ نعمتوں پر شکر نہیں کرتا تو میں ان لوگوں کو مٹا دیتا ہوں، ان کی جگہ وہ لوگ پیدا کرتا ہوں جو میری نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب ہم اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے نیچے کو دیکھو، یعنی تاکہ تمہارے پاس شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جو چیز تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یعنی میرے پاس گاڑی ہے، گو کہ عام ماڈل کی ہے، لیکن میں نیچے کی طرف دیکھوں کوئی دوسرا بارش میں موٹر سائیکل پہ بھیگتا جا رہا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ لیکن اگر میں کسی کی اچھے ماڈل کی گاڑی اور اچھے برانڈ کی گاڑی دیکھوں گا تو میں اپنی اللہ کی اس نعمت کو حقیر جاننا شروع کر دوں گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں پریشان رکھتی ہے، جس سے ہم کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اپنی ہی وجہ سے۔ یہ وہ معاشرتی نقصان ہے جو اس آپس کی مقابلہ بازی نے ہمیں آج جو جہاں پہ لا کھڑا کر دیا، اور جہاں سے شاید ہمارا معاشرہ اب واپس آنے کو تیار ہے۔ ویسے جس طرح آپ نے ذکر کیا نا اسکولنگ کے حوالے سے، ایک تو یہ تانا بن چکا ہے کہ میرے بچے جو ہے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ ایک سٹیٹس ہے،
हालांकि प्राइवेट स्कूल में चाहे पढ़ाई का मेयार पता नहीं क्या है, सिफर हो सिफर हो, और बेशुमार ऐसे स्कूल हैं जिनका कोई मेयार नहीं है। जबकि इस दफ़ा आपको पता है मैट्रिक लेवल का जितना रिजल्ट है सरकारी स्कूलों का सबसे अच्छा है पंजाब में। लिहाजा स्कूल अगर सरकारी भी अच्छा हो तो कहते हैं कि अगर हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ये एक ताना बन चुका है। और इसी तरीके से जो आपने एक इशारा किया ना होटलिंग का और बाहर से खाने मंगवाने का, फूड पांडा करवाने का, ये वो, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर कहते हैं जी सबसे पहले ये लिख कर देते हैं कि आपने बाहर से नहीं खाना, बाहर से नहीं खाना। और घरों में का हालात देखें तो वो घर पकाना पसंद नहीं करते। पहली बात तो ये एक दिन का जो खाना आप बाहर से मंगवाते हैं, मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन आप बेहतरीन उससे कहीं अच्छी क्वालिटी साफ सुथरा खाना घर में यूज़ कर सकते हैं। एक तो वो फजूल खर्ची। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आप वहाँ से ख़तरनाक तरीन बीमारियाँ ख़रीद कर लाते हैं। बिल्कुल ऐसी घटिया किस्म की वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और मुज़ी बीमारियों का बायस बन रहा है। आपकी इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी एक बात का इजाफा करना चाहूँगा। आजकल मीडिया का दौर है, छोटी सी बात है पूरी दुनिया में फ़ौरन फैल जाती है। हम ये देखते हैं आए रोज़ वीडियोज़ ऐसी आती हैं, मरे हुए जानवर, हाँ जी, मरे हुए जानवरों के ट्रक पकड़े जाते हैं, और जो हमारी रोज़ इस्तेमाल होने वाले शवरमा, बर्गर्स, और इनकी यहाँ तक कि ये नहीं कि छोटी मोटी दुकानों पे, बड़े बड़े होटलों, बड़े बड़े ब्रांड की दुकानों पे भी उन्होंने मुर्दार पकड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने आप को रोकने को तैयार नहीं। बढ़ती जा रही, रेशो बढ़ती जा रही है उसकी। और दूसरा ये कि अगर कोई थोड़ा बहुत इस्लामी तवज्जो रखने वाला, जहन रखने वाला कोई ख़ानदान है, कंफर्टेबल हो ही नहीं सकता बाहर जाकर खाने अपनी फैमिली के साथ। बिल्कुल सही। जितना रिलैक्स माहौल में आप घर में इंजॉय कर सकते हैं खाने पीने को, उतना आप बाहर नहीं कर सकते, किसी भी सूरत नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये कितना बढ़ता हुआ रुझान, ठीक है आपके पास पैसा है खर्च करें, लेकिन उससे ख़तरनाक चीज़ ये है कि आपके हस्पताल बहुत आबाद हो रहे हैं इसी वजह से, और डॉक्टर जो हैं वो रोकते हैं कि इसको इस तरफ ना आए। अच्छा सुहेल साहब, ये बताएं कि दोस्तों रिश्तेदारों पर खर्च करना ये भी इसराफ में आएगा या इसका? देखिए फ़ारूकी साहब, ये मैं समझता हूँ इसराफ नहीं, ये तो अगर आप दोस्तों और रिश्तेदारों पर ख़र्च करें ये तो अल्लाह की रहमत होगी। क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने जो माल हमें दे रखा है वो सिर्फ हमारा नहीं है, अल्लाह ताला ने उसके मसारफ भी हमें बताए हैं कि आपने इसको खर्च कहाँ करना है, अपने ऊपर, अपने बच्चों, फिर अजीज़ व कारब, फिर दोस्त, यानी तरतीब वाज ये बात फैलती चली जाएगी। अब देखें अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपने उन गरीब रिश्तेदारों को देखें। वो गरीब अपनी किसी अकल की वजह से नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको गरीब रखा है ताकि अल्लाह ताला हमारी आजमाइश करना चाहता है। हमारी देखें हमारी ज़िंदगी, हमारे मोहतरम कुरान अकेडमी के सदर हैं यहाँ पे, वो डॉक्टर समी साहब कहते हैं इंसान अपनी ज़िंदगी में हर वक्त सवालनामे के जवाब दे रहा है, और हमारे में से हर इंसान एक किताब लिख रहा है जिसका अनवान है किताब ज़िंदगी, जो आपको उस वक्त आपके हाथ में पकड़ाई जाएगी जिस वक्त आपको रोज़े महशर उठाया जाएगा। उसमें वो छोटी छोटी बात भी दर्ज होगी जो कि आज भी आपके दिमाग में नहीं। इसमें आज अगर आप ये ख्याल करेंगे कि मेरा बच्चा जो कि एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अगर मेरे भाई का बच्चा, मेरे भाई में ये अहलियत नहीं है कि वो इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, आप अपने बच्चे को थोड़ा कम लेवल पे ले आएँ, उसके बच्चे को साथ में डालें। बिल्कुल सही। अपने हमसाये के बच्चे को साथ ना लें, अपनी बहन, अपने भाइयों, अपने कज़न्स, इनको देखें। आप यकीन करें ये सारा सदकात में आता है, और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने सदक़े के साए में होगा। जैसे कि आपने पिछले सवाल में एक बात कही कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करना जानते हैं वो तो आम जगहों पर खर्च करने से उनका ज़हन ही नहीं डरते हैं, जी जी, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि ये वो चीज़ है जो कि आज मैं यहाँ खर्च कर रहा हूँ, अल्लाह के यहाँ मुझे ये कई गुना बढ़ाकर आखिरत में भी वापस की जाएगी और मुझे दुनिया में वापस की जाएगी। तो जो रिश्तेदारों, अजीज़ व कारब, हमारे मुलाजमीन या वो माशरे के वो अफराद जो कि हमारे से कम लेवल पर ज़िंदा हैं, उनके ऊपर ख़र्च करना सदका है। ये हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमारियों का इलाज दवाई से नहीं सदकात से करो। आज सदका जो होता है वो अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है, हमारी परेशानियों मुसीबतों को हमारे रास्ते से उठाता है। तो ये काम अगर हम करने लग जाएं, मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात ही ख़त्म हो जाए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब।
کہ اصل آپ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل اگر ہمارے پاس زائد پیسے ہیں تو ان کو ہم اللہ کے بینک میں جمع کروا دیں. بالکل بالکل. وہ آپ کو پتہ نہیں اتنی تعداد میں ملیں گے کہ آپ اس دن حسرت کریں گے کاش کہ میں نے سارا پیسہ اسی بینک میں جمع کروا دیا. بالکل. میں چھوٹی سی بات میں ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک صرف ہمارے ملک میں ہی ہے، جہاں پیسے جمع کرائیں اور یہ کیش ڈپازٹ ہو گیا اور ہمیں پلس اکاؤنٹ. اصل میں سمجھتا ہوں پلس اکاؤنٹ صرف ایک بینک میں ہے، وہ ہے اللہ کا بینک. بالکل صحیح. آج آپ جس روپے کو یا جس چیز کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، کہا گیا نا کہ آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں دے کے بچو. تو آج اپنی رقم جو آپ اللہ کے بینک میں جمع کروائیں گے، کل آپ اس کو وہاں پہ کہتے ہیں نا دنیا سے انسان خالی ہاتھ جاتا ہے. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں جا رہے ہوتے. جس طرح ہمارا کریڈٹ کارڈ ہماری جیب میں ہے نا، ان کا کریڈٹ کارڈ ان کے ہاتھ میں ہوگا جو کہ ہر اس اے ٹی ایم مشین پہ چلے گا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں، کارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی چلے گا. اب تو کارڈ ختم ہوتا جا رہا ہے بندہ جی، ختم ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری بات دیکھیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نے ایک بکری ذبح کر کے لوگوں میں تقسیم کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ ایک دستی بچ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستی بچی نہیں ہے، وہ باقی سب بچ گیا ہے، یہ بچا نہیں ہے. اصل میں وہ بچا ہے جو ہم نے لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو آپ اپنی رقم کو اللہ کے بینک میں جمع کرائیں اور اس کو کئی گنا نفع اس کا اس دنیا میں اور کئی گنا نفع آخرت میں. ہم یہاں بیٹھے موبائل پہ ایک میسیج کرتے ہیں جی، کہتے ہیں یہ ہم نے میسیج سینڈ کر دیا ہے، پیسے دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے شہر میں پہنچ جاتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ما قدموا لانفسکم، آگے جو بیچنے والا ہے. یہاں بیٹھے ہم کوئی بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو یہیں بیٹھے آپ کے اگلے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہاں ان پیسوں کے بدلے میں آپ کو کیا ملنے والا ہے. لہذا یہ فضول خرچی کی بجائے ناظرین اپنے اللہ کے اکاؤنٹ کی طرف توجہ کریں، فضول خرچی کم کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ اس کو کم کریں گے تو شکر گزاری کا جو عنصر ہے آپ کے اندر زیادہ ہوگا. اللہ آپ کے کام میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے گا. اور برکت یہ نہیں کہ چیز بڑھ جائے، بلکہ یہ چیز ہے کہ آپ کو سکون ملے. سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ آپ دلی راحت، سکون، فرحت اور شاداں و فرحاں رہیں. یہی سکون ہے. اور آخرت کی زندگی آپ کی خوشیوں بھری ہو جائے. یہی سب سے بڑی نعمت ہے، یہی برکت ہے. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.